اردو پیجی چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ایک بادشاہ اپنے محل کی چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ اسی دوران بادشاہ کی نظر محل کے نزدیک ایک گھر کی چھت پر پڑی، جہاں ایک بہت ہی خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی ایک باندی کو بلا کر پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا جادو سا چھا گیا تھا۔ بادشاہ اس حسین و جمیل عورت تک پہنچنے کے طریقے سوچنے لگا۔ اس نے اپنے غلام فیروز کو بلا بھیجا۔ جب فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ کہنے لگا، فیروز، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ، اور ہاں، اس کے خط کا جواب بھی ساتھ ہی لیتے آنا۔ فیروز اس خط کو لے کر گھر واپس آ گیا اور خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور سفر کے سامان کی تیاری کرنے لگا۔ رات گزاری اور صبح منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گیا، اس بات سے لا علم کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچ گیا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ فیروز کی بیوی نے دروازے کی آڑ میں پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ کہنے لگا، میں تمہارے شوہر کا مالک اور بادشاہ ہوں۔ فیروز کی بیوی نے یہ سن کر دروازہ کھول دیا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی بادشاہ کو اپنے گھر دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور بادشاہ حضور سے اپنے غریب خانے میں آنے کی وجہ دریافت کرنے لگی۔ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی ایک نیک اور سمجھدار خاتون تھی۔ بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، آپ کے اس طرح آنے میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آتی۔ بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، اے لڑکی، شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں اور تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہتے ہیں کہ شیر کو اگرچہ جتنی بھی بھوک لگی ہو لیکن وہ مردار نہیں کھانے لگتا، اور بادشاہ سلامت، آپ تو اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے جس میں آپ کے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن جلدی میں اپنا رومال وہیں پر بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے ہاتھ نکالتے وقت اس کی نظر بستر پر پڑے بادشاہ کے رومال پر پڑی، جو بادشاہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ یہ دیکھ کر فیروز کا سر چکرا گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز خط لے کر چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آ گیا۔ انعام کے طور پر بادشاہ نے اسے کچھ اشرفیاں عنایت فرمائیں۔ فیروز اشرفیاں لے کر بازار گیا اور اپنی بیوی کے لیے کچھ قیمتی تحائف اور کپڑے خریدے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا لائے ہو؟ تو فیروز کہنے لگا، بادشاہ نے انعام دیا ہے اور یہ سب میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنے والدین کی طرف روانہ ہو گئی۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور ایک مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کو پوچھا اور نہ اس کو واپس بلایا۔ کچھ دن ہی گزرے کہ اس کے سالے اس سے ملنے آ گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں تم ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتاؤ یا پھر ہم تمہیں قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ فیروز کہنے لگا، جیسا تم لوگ بہتر سمجھو، لیکن میرے ذمے اس کا ایسا کوئی حق باقی نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ بلاخر وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی نے فیروز کو بلا بھیجا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، قاضی صاحب، ہم نے پھلوں سے بھرا ایک سرسبز باغ اس آدمی کے حوالے کیا تھا۔ اس نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے اور درخت کاٹ دیے۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہوا۔ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے انہیں واپس کیا ہے۔ قاضی اب ان بھائیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ انہوں نے کہا، ہاں ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی کہنے لگا، ہاں فیروز، کیا کہتے ہو؟
फिरोज ने कहा, काजी साहब, मैं बाग किसी बग़ज़ या नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन मैं बाग में दाखिल हुआ तो मैंने वहाँ शेर के पंजों के निशान देखे। बस मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे कोई नुकसान ना पहुँचा दे, इसलिए शेर के अकराम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगाए ये सब बातें सुन रहा था, सब समझ गया और कहने लगा, फिरोज, अपने बाग की तरफ अमन और मुतमिन होकर जाओ। वल्लाह इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग आया था, लेकिन वो वहाँ पर ना तो कोई असर छोड़ सका, ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वो वहाँ पर थोड़ी देर ठहरा और मायूस होकर वापस लौट